بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام امام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب اللعان پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے کچھ حدیثیں پڑھ لی تھیں، اب مزید کچھ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں. یہ حدیث جو اس سے پہلے بھی ہم نے آخر میں پڑھی تھی، اس میں کچھ باتیں باقی رہ گئی، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں سرسری طور پر، اور اس سے جو مستنبط ہونے والے مسائل ہیں، فوائد حدیث ہیں، ان کا ذکر کر لیتے ہیں. تو شروع کریں. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 322 ہے. پی ڈی ایف کے نسخوں میں اس حدیث کا نمبر 401 ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے. قالت اختصم سعد بن ابی وقاص. جی شیخ شروع کریں وہاں سے. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله. عبد بن زمعة. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله. ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد. کیا شیخ؟ بینا، وہ یا کے شدے کے ساتھ. اچھا بینا. فرآ شبها بینا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. واحتجبي منه يا سودة. واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أصارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر. هذا بالله التوفيق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں کتاب اللعان ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 322. پی ڈی ایف کے نسخوں میں 401 ہے. اور بعض شارحین عمدۃ الاحکام جس میں شیخ البسام، انہوں نے اس کے لیے ایک الگ سے باب بھی باندھا ہے، ضمنی باب، باب لحاق النسب. نسب کس کی طرف کیا جائے گا، کن صورتوں میں، جب لعان کی بات ہے یا شرعی طور پر جو نکاح نہیں کیے ہیں ان صورتوں میں. یہ سارے مسائل اس کے اندر مستنبط ہو رہے ہیں. اس لیے اس حدیث کو
انہوں نے ایک ضمنی ایک ذیلی عنوان کے طور پر باب الحاق النسب ذکر کیا. اس حدیث میں یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو مروی ہے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کیا, اختصار کے ساتھ مزید اس کی تکرار کر لیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص. جاہلیت کے رواج کے مطابق لوگ بعض لونڈیوں سے اگر غلط کام کر لیتے پھر بعد میں وہ اپنی طرف وہ بچے کو منسوب کرنا چاہتے تو اس کا موقع انہیں تھا. یہ چیز انہوں نے جب ان سے یہ بات ہوئی, ایسا انہوں نے ایک تعلق قائم کیا زمعہ کی لونڈی سے, تو انہوں نے اپنے بھائی کو بعد میں یہ بات بتلائی کہ دیکھو اگر تم جاؤ گے وہاں دیکھو گے وہ بچہ میری طرح ہے تو تم اس کو میری طرف منسوب کرنا. اب یہ اس وقت تک ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, وہ کفر پر ہی مرے, وہ اسلام قبول نہیں کیے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی جو تھے عتبہ بن ابی وقاص وہ اسلام نہیں لائے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ مکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جس کی طرف ان کے بھائی نے اشارہ کیا تھا بالکل ان کے بھائی کے مشابہ. تو اب انہوں نے چاہا کہ اپنے بھائی کی تاکید کے مطابق, ان کے وصیت کے مطابق اس لڑکے کو اپنے بھائی کی طرف منسوب کریں. اب اس کے لیے ان کا اختلاف ہو گیا عبد بن زمعہ سے. عبد بن زمعہ کے گھر کی وہ لونڈی یعنی ان کے والد کی لونڈی زمعہ کی لونڈی, اب وہ چونکہ ان کی لونڈی ہے ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ عبد بن زمعہ کا گویا کہ بھائی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کی لونڈی سے پیدا ہوا, یہ میرا بھائی ہے, یہ ہماری ہی طرف منسوب ہوگا, ہمارے والد کی طرف منسوب ہوگا. مان لیں اگر اس کا نام ایک وقتی طور پر اس لڑکے کا نام کوئی بھی ایک نام طے کر لیں زید, تو زید بن زمعہ کہلائے گا, زید بن عتبہ بن ابی وقاص نہیں کہلائے گا. یہ ان کا دعویٰ تھا. اب یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے کہا میرے بھائی نے وصیت کی ہے کہ اس نے تعلق اس طرح قائم کیا تھا تو وہ اور یہ بچہ ہمارے بھائی کے مشابہ بھی ہے, اسی لیے اس کو ہمارے بھائی کی طرف منسوب کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا, فیصلہ یہ تھا کہ یہ چونکہ ان کے والد کی لونڈی یعنی عبد بن زمعہ کے والد کی لونڈی مطلب زمعہ کی لونڈی سے یہ پیدا ہوا, تو اس اعتبار سے یہ بچہ منسوب ہوگا اسی کی طرف جس کی یہ لونڈی ہے. تو زمعہ کی طرف مان لیں اس کا نام زید تھا تو زید بن زمعہ ہی کہلائے گا. کس بنیاد پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول یہاں بتلایا, الولد للفراش. یہ جو بستر تھا یہ عبد بن یہ زمعہ کا تھا, یہ زمعہ ابن الاسود, تو ان کا یہ بستر ہے, یہ فراش انہی کا ہے تو یہ بچہ بھی انہی کا ہوگا. وللعاہر الحجر, یہاں جو زانی یا جس نے غلط تعلق قائم کیا جو عتبہ بن ابی وقاص ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, ان کو بچہ نہیں ملے گا, ان کی طرف منسوب نہیں ہوگا, ان کو پتھر ملیں گے. کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ناکامی آئے گی. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بالکل عتبہ بن ابی وقاص سے مشابہ ہے, تو اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ انہی کے نطفے سے پیدا ہوا ہو. تو اب یہ کہ بچے کے نسب کے اعتبار سے تو بچہ منسوب ہو گیا, عبد بن زمعہ کا گویا کہ بھائی ہو گیا, زمعہ بن الاسود کی طرف منسوب ہو گیا. لیکن چونکہ اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے زیادہ ہے تو یہ جو لڑکا تھا گویا کہ عبد بن زمعہ کا سگا بھائی, اس کی حیثیت اس کی نہیں ہوگی. تو سودا بنت زمعہ جو امہات المومنین میں سے ایک تھیں, تو عبد بن زمعہ یہ تو ان کے سگے بھائی تھے, اور جو لڑکا وہاں پر جس کے تعلق سے اختلاف ہوا تھا وہ گویا کہ دوسروں کے نطفے سے پیدا ہوا لیکن اس کا نسب تو ادھر ہی گیا. اس کے باوجود چونکہ شباہت اس کی قوی ہے دوسروں سے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے سگے بھائی کی طرح نہیں ہے، تم اس سے پردہ کرو. تو حضرت سودا بن زمعہ کو اس لڑکے نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس کو بس اس کو نسب ان کی طرف ملا، ان کے والد کی طرف ملا، لیکن وہ ایک حقیقی بھائی کی طرح نہیں تھا ان کے. اب دیکھیے یہاں پر کئی مسائل اس سے مستنبط ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ لونڈین سے تعلق قائم کر کے اس سے بچہ ہو جاتا تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے. اور بھی کئی ایک طریقے تھے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو صرف ایک ہی طریقہ باقی رکھا گیا، وہ یہی کہ لڑکے یا لڑکی کے لوگ آپس میں نکاح کا اتفاق کریں اور اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نکاح ہو جائے، اور شوہر عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو. ایسی صورت میں جو نکاح سے جو بچے ہوں گے وہ باپ کی طرف منسوب ہوں گے. یہی طریقہ باقی رکھا گیا ہے. یا پھر یہ کہ اگر لونڈی ہوگی تو لونڈی سے اگر اس کا سید تعلق قائم کرتا ہے، اس سے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سید کی طرف منسوب ہوں گے. اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الولد للفراش، الولد للفراش، جو آدمی کسی سے شادی کیا اس سے جو بچہ ہوگا یقینی بات ہے کہ وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا. گرچہ کہ یہاں ایسی کوئی بات سامنے آئے کہ اس عورت نے، صرف لونڈی ہی کی بات نہیں، ایک آزاد عورت نے بھی غلط تعلق قائم کیا، اگر ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تب بھی وہ لڑکا، یعنی جن کے مابین شادی ہوئی ہے، وہ اس عورت سے جس نے شادی کی ہے اسی کی طرف وہ لڑکا منسوب ہوگا، لڑکا ہو یا لڑکی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الولد للفراش وللعاہر الحجر. اور بیوی یہ کب فراش کہلائے گی؟ اب یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ جب اس پر دخول ہوا ہو، صرف شادی ہونا کافی نہیں ہے انتصاب کے لیے، شادی کے بعد دخول ہوا ہو تو ہی منسوب ہوگا، ورنہ نہیں منسوب ہوگا. اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ جب اس کا دخول ہوا ہوگا، شادی کرنے کے بعد اس نے دخول ہی نہیں کیا تو پھر اس کی طرف کس بنیاد پر منسوب کیا جائے گا؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف ہے. تو دخول ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اگر یہ کوئی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ لونڈی کے لیے اپنے والد کی لونڈی کی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کی طرف، اپنے بھائی کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، تو اس کو کہتے ہیں استلحاق، یعنی اپنی طرف اپنے نسب سے جوڑنا. اس کا مطالبہ صرف باپ ہی نہیں کرے گا، اس کا بھائی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے عبد بن زمعہ نے یہاں پر دعویٰ کیا. اور اسی طرح یہاں پر ایک چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شباہت پر اعتماد کیا جائے گا یا ڈی این اے ٹیسٹ پر اعتماد کیا جائے گا جب اس سے زیادہ قوی کوئی سبب نہیں. سب سے قوی سبب یہ ہے کہ فراش، یعنی کسی عورت کا نکاح کسی انسان سے ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا اقوی سبب ہے کسی کی طرف منسوب ہونے کے لیے. یہاں جب یہ ہے تو پھر کوئی دوسرا سبب معتبر نہیں ہوگا. ہاں، یہ جو سبب ہے، اگر کوئی انسان اپنے بیوی سے ہونے والے بچے کا انکار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے اس کی طرف منسوب ہونے سے روکا جائے گا جب دونوں کے درمیان لعان میں، جیسا کہ اس کی تفصیل پیچھے گزر گئی، 4 مرتبہ قسم کھا کے پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت اپنے آپ پر وہ کرے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو ایسی صورت میں ہی وہ اپنی طرف بچے کو منسوب ہونے سے روک سکتا ہے، ورنہ اس کا شادی ہونا اور دخول ہونے کے بعد جو بھی اولاد ہوگی وہ
اسی انسان کی طرف منسوب ہوگی جس سے شادی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ جو وطی محرم، وطی کہتے ہیں تعلق قائم کرنے کو، جماع کرنے کو، اگر وہ تعلق کسی کا کسی سے قائم ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پر شباہت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بچے میں، آنے والے بچے میں، تو اس کو پردے کے لیے ایک معتبر ذریعہ مانا جائے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو حکم دیا کہ یہ تمہارا حقیقی بھائی نہیں معلوم ہوتا ہے، اسی لیے تم اس سے پردہ کرو، تو حالانکہ وہ تو پیدا ہوا تھا ایک غلط تعلق سے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے لیے اس کو معتبر مانا۔ تو اس طرح اگر غلط تعلق سے بھی کوئی پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان، اس کے شرعی جو اولاد ہیں ان کے لیے یہ محرم نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ ایک انسان اس نے شرعی طور پر ایک شادی کی، اس سے بچے ہوئے، وہ اس کی طرف منسوب ہوں گے، اس سے جتنے بھی بچے ہوئے وہ سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کا غلط تعلق کسی سے قائم ہو گیا اور وہاں سے کوئی بچہ ہوا تو وہ بچہ ان کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، یہ جو شرعی بچے تھے ان کے لیے محرم نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو رہی مشائخ؟ اس لڑکے کو ان کا بھائی، ان لڑکیوں کا بھائی نہیں مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل مولوی صاحب۔ اور اسی طرح چونکہ پردے کو معتبر مانا گیا تو ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی آپس میں، یہ آپس میں ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ گویا کہ پردے کا چونکہ حکم ہے، اسی لیے اسی طرح اس میں ان کی آپس میں شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو عام انسان ہے۔ اب یہاں پر کئی کچھ شبہات ہیں، اس وجہ سے ان کی آپس میں شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے یہاں پر، ایک آخری بات اس حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل میں، اگر کوئی انسان یہ جو کورٹ میرج کرتا ہے تو کیا اس کا بچہ اس کی طرف منسوب ہوگا شرعی اعتبار سے؟ بتائیں مشائخ، کورٹ میرج تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، کورٹ میں ایک لڑکا لڑکی بالغ جا کے جو ہے بیان کریں کہ ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں کو ایک یا تو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے یا ایک ایفیڈیوٹ بنایا جاتا ہے، اس بنیاد پر کیا انتصاب کا حق وہ رکھتے ہیں؟ جی شیخ۔ کورٹ میرج جن لوگوں کی ہوگی کیا وہ بچے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں گے؟ ایک مسلمان آدمی ہے، کورٹ میرج نہیں ہوگا شیخ، شادی نہیں کی، شادی ہی نہیں ہوگی۔ اس کے باپ کی طرف منسوب ہوں گے یا نہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ باپ کی طرف تو منسوب ہوں گے نا شیخ، نکاح نہیں ہوا بس وہ لوگوں کا نا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ نہیں، وہ گواہوں کے ساتھ وہ لوگ، نکاح تو جی ہونا ہی چاہیے، کورٹ میں شادی ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، کورٹ کا جو شادی نامہ ہے یا ہے کہ جس کو شادی یہ لوگ کہتے ہیں، جسٹ ایک اگریمنٹ کی طرح ہے۔ بھائی ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں، قانونی طور پہ کل کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ میری بیوی ہے یا نہیں، بولتی میں اس کو ایک بیوی کی طرح مان لیتا ہوں، قانونی طور پہ میں اس کو اعتراف کراتا ہوں میں اس کا۔ یہ کورٹ میرج یہ کوئی شادی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف ایک اور شادی ہے جو شرعی شادی ہے، جیسے نکاح ولی کی موجودگی میں ہے، دو گواہ ہیں، مہر ہے، سب کچھ ہے، بس یہ لوگ اس کو کسی پیپر میں لاتے نہیں۔ ہاں، ایسا کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ، ایک خفیہ شادی کے طور پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو دوسرا نکاح کرنا ہے پہلے کے رہتے ہوئے، تو وہ لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں،
اس کو کہیں بھی رجسٹر کر کے پیپر میں لانے کی نہیں سوچتے ہیں اس کو. بس شرعی طور پہ شادی کرنا ہے, 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیتے ہیں, وہ لڑکی کا باپ رہے گا, وہ ولی کے طور پہ شادی کرائے گا, یہ مہر ادا کرے گا, دونوں میں ایک رشتہ ازدواجیت قائم ہو جائے گا. لیکن یہ لوگ اس کو بولتے ہیں توثیق. توثیق کہیں نہیں کراتے. تو کیا یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح ہے شیخ شیخ. صحیح ہے. یہ جو اس کو کہتے ہیں تو مسجل نکاح نہیں, غیر مسجل نکاح, لیکن شرعی شادی ہے. اس کی پوری طرح شرعی حقوق جو بھی ہوتے ہیں, انتصاب ہے وہ ہوگا, عورت نان و نفقے کا مطالبہ کرے گی, سب ہوگا. بس اس کے اندر ایک کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تسجیل نہیں کرایا جا رہا ہے کسی اور خاص مصلحت کے نام پر یا کسی اور وجہ سے, ورنہ یہ شرعی شادی ہے. رہی بات جو کورٹ میرج کی ہے, وہ کوئی شادی ہی نہیں ہے, وہ صرف اس بات کا وہ ایک اقرار ہے کہ ہم بغیر شادی کے دونوں ایک ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل درست ہے, ایک باطل نکاح ہے, یہ باطل ایک اگریمنٹ ہے. تو اس صورت میں جبکہ شادی کی بنیاد پر, اچھا چلو یہ کورٹ میرج تو یہ تو پھر بھی ایک بات اب یعنی کہ لوگ کر لے رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی کسی بغیر میرج ویرج کے کچھ بھی ڈاکومنٹ کوئی شرعی شرط ورط کے بغیر ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. تو کیا ان بچوں کو انتصاب کا حق ہے؟ بالکل نہیں نا شیخ. تو یہ لوگ بھی انتصاب کا حق نہیں رکھتے. ان کو سب ولد الزنا ہی کہا جائے گا. ولد الزنا ہی ہے یہ, یعنی کہ شرعی اعتبار سے اس کی تقیم, اس کو آواز دینے کے لیے, اس کو بلانے کے لیے بات یہ نہیں کہی جا رہی ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو شرعی طور پہ اگر آپ حکم اس کا لگے گا کہ وہ بچہ جو شرعی شادی کے بنا پیدا ہوا ہے, وہ بچہ ایک شرعی بچہ نہیں ہے, یہ ایک غلط تعلق کے قائم ہونے سے پیدا ہوا یہ بچہ ہے. اس کو نہ وراثت اس کی ملے گی, نہ وہ اس کی طرف منسوب ہوگا, وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا. یہ اس عورت کا بچہ ہے, بس اتنی ہی بات ہے. اب اگر اس کے برخلاف کوئی 2 ہندو تھے, وہ دونوں مسلمان ہو گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جس طرح ہندو میں رہتے ہوئے اپنے باپ کی طرف منسوب ہو رہا تھا, اسلام میں آنے کے بعد ان کو تجدید نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہی نکاح ان کا باقی رہے گا. سمجھ رہے مشائخ, بات واضح ہو رہی ہے؟ جی شیخ الحمدللہ. تو یہ ہے زواج العرفی, اس کو کہتے ہیں. یہ زواج العرفی, یا اب یورپی ملکوں میں بس وہ صرف ایک اگریمنٹ کی بات ہے. وہ اگریمنٹ صرف کسی بھی ایک اجنبی عورت سے آپ اگریمنٹ کر لیں کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے, تو اس سے شادی نہیں ہو جاتی, اس سے کوئی شرعی نکاح نہیں ہو جاتا. اسی طرح بعض لوگ جو حرکت کرتے ہیں, غیر مسلم لڑکیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں, مان لیں ان کے طریقے کے مطابق کچھ پہنا دیا, کچھ پھیرے ورے لے لیے, یہ ساری چیزیں کوئی شرعی حیثیت عطا نہیں کریں گی ایک مسلمان کو. جو لوگ کافر تھے, وہ کفر کی حالت میں وہ جس بنیاد پر بھی نکاح وہ لوگ کیے ہیں, ان کا نکاح اسلام میں آنے کے بعد اس کی تجدید کی بھی ضرورت نہیں, وہ نکاح باقی رہے گا. لیکن جس مسلمان لڑکی نے یا مسلمان لڑکے نے کسی غیر مسلم, خاص طور پر مشرکہ یا مجوسیہ, پارسی ایسے لوگوں سے شادی کی, تو وہ غلط نکاح ہے, وہ باطل نکاح ہے. رہی بات اگر کتابیہ ہے, اہل کتاب میں یا تو کرسچن تھی یا پھر وہ یہودیوں میں سے تھی, اور اس کو اس نے شرعی نکاح کر کے لایا, تو پھر اس صورت میں اس کے لڑکے اس کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں. اہل کتاب کی بیوی ہو, اس کو اس نے شرعی طور پر نکاح کیا اور اس سے لڑکے ہوئے, تو وہ اس انسان کی طرف منسوب ہوں گے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو اس کے اندر ذکر کرنے ضروری تھے. خیر, یہاں پر بھی ایک ضمناً ایک بات میں بتلا دوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایسا نکاح کہ اس کو نکاح صحیح نکاح یا صحیح تعلق سمجھ کر اس نے کیا, اور بعد میں اس کو جو ہے وہ توبہ کرتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کو
صحیح قرار دیا ہے یا کہ انتصاب کے لیے وہ آدمی جس نے یہ سوچ کر نکاح یہ تعلق قائم کیا کہ یہ نکاح اس طرح کا طریقہ میرے لیے صحیح ہے. گویا کہ ایک طرح سے لا علمی میں اس نے کیا، یعنی اس کو علم نہیں تھا اس بات کا، لا علمی میں ایسا اس نے کیا، پھر وہ توبہ کیا تو پھر اس کے لیے درست ہے کہ وہ انتصاب کرے. اس کے لیے امام ابن قیم وغیرہ نے بھی جو دلائل دیے ہیں وہ شرع من قبلنا سے دلائل دیے ہیں کہ جریج کا جو عابد تھے ان کے تعلق سے جو قصہ وارد ہوا ہے کہ ان کو کسی بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے ایک مرتبہ ایک چرواہے کے ساتھ وہ کسی خاتون نے تعلق قائم کیا اور وہ الزام ڈال دیا جریج پر. جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کہا کہ کہاں ہے وہ بچہ، اس کے پیٹ میں کچوکا لگایا اور کہا کہ اے بیٹے یہ بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا فلاں چرواہا ہے. تو وہ چرواہا حالانکہ غلط تعلق قائم کیا تھا اس عورت سے، اس کے باوجود اس سے جریج نے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، حالانکہ جو زانی ہوتا ہے وہ اس کا باپ نہیں. اس کے باوجود یہ جریج کے قصے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جو تعلق اس نے غلط قائم کیا تھا اس کے باوجود اس کو یہ کہا گیا، اس نے یہ پوچھا جریج سے، جب جریج نے اس بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے. تو غلط تعلق قائم کرنے کے باوجود اس کو باپ کہا گیا. اس شرع من قبلنا سے دلیل لیتے ہوئے انہوں نے ایسی بات کہی کہ اگر اس طرح توبہ کا معاملہ ہو، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تعلق اس طرح کا قائم کرنا درست ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو انتصاب کا حق ہے. یہ گرچہ کہ سارے جمہور کی رائے کے خلاف یہ رائے ہے. چلیے اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 323 ہمارے پاس ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، بہت خوش نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہہ رہے تب رخ اساریر وجہہ، آپ کے چہرے کی جو لائنیں ہیں یا چہرے کے جو ملامح جسے کہہ سکتے ہیں، یہ بتلا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہیں. تو آپ نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا، الم ترائی، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثہ و اسامہ بن زید. مجزز یہ اصل میں ایک قیافہ شناس ایک انسان تھا. مجزز اس کا نام نہیں تھا، کہتے ہیں کہ اس کا ایک لقب یا ہے کہ اس کی ایک صفت کی وجہ سے اس کو مجزز کہا گیا. قبیلہ بنی مدلج کا یہ انسان تھا، قیافہ شناس تھا. مجزز اس کا نام نہیں، اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی غلام کو آزاد کرنا چاہتا تو وہ تھوڑا سا اس کے پیشانے پہ نشان کر کے کٹ کر کے وہ اس کو آزاد کرتا تھا. اسی اعتبار سے اس کو مجزز کہا گیا، ورنہ یہ اس کا نام نہیں تھا. تو یہ انسان بہت ہی مشہور قیافہ شناس تھا، مسلمان نہیں تھا اس وقت تک. وہ جب اس نے یہ دونوں کی پہچان کی، حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید میں دونوں کے کلر میں اختلاف تھا، یعنی دونوں کا رنگ الگ الگ تھا. باپ بیٹے رنگ میں ایک گورے ایک کالے اس طرح تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ بن زید بہت پسند، حب رسول اللہ ان کو کہا جاتا تھا. لیکن لوگ چونکہ ان کے کلر کے الگ ہونے کی وجہ سے ان کے تعلق سے گویا کہ ایک طرح کے بات کرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ واقعی انہی کی اولاد ہے یا نہیں، اس طرح کی کوئی بات ان کے تعلق سے گردش کرتی رہی ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی اچھی لگی. بات یہی تھی کہ قیافہ شناس نے دیکھا کہ دونوں سو رہے ہیں، صرف دونوں کے پیر باہر ہیں، باہر دکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سنائی دے رہی. ایسے میں اس قیافہ شناس نے جن لوگوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، صرف پیر کھلے ہوئے تھے، دیکھ کر کہا یہ دونوں پیر باپ بیٹے کے لگ رہے ہیں. تو جو لوگ قیافہ شناس ہوتے ہیں وہ پیروں کی اس طرح لکیروں کو دیکھ کر، نقش کو دیکھ کر جو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے ہیں، تو پھر اس کو اعتبار کیا جاتا تھا. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پر بہت خوشی کا اظہار کیے. گویا کہ اس کے یہ کہنے سے یہ بات
पक्की हो गई कि ये उसामा बिन जैद हजरत जैद बिन हारिसा ही के बेटे हैं। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए थे। तो देखिए यहाँ पर हदीस में जो मसाइल मुस्तंबत हो रहे हैं या जो हदीस के फवायद हैं, उसमें सबसे पहले ये कि क़ियाफ़ा शनास की बात का एतबार होगा नसब के मोतबर मानने में। कब? उस सूरत में जबकि उससे कवी सबब ना हो। जैसे फिराश है, शादी हुई, वो उसकी बीवी है और उससे बच्चा हुआ, तो फिर वो यकीनन उसी की तरफ मंसूब होगा, यही सबसे कवी सबब है। और जब ऐसा कोई सबब नहीं होगा तो ये चीज मोतबर मानी जाएगी। मसलन कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जहां पर जैसे मैयतें हो गई, ये कौन किसका बच्चा था, ये कुछ पता करना है, और भी कोई कानूनी मसाइल होते हैं, तो वहां पर इस तरह क़ियाफ़ा शनासी की बात मोतबर मानी गई। इसको जुमहूर ने भी मोतबर समझा है। इसके बाद यहाँ पर एक ही क़ियाफ़ा शनास की बात मोतबर समझी जाएगी। इसके लिए 3-4 लोग होना कोई ज़रूरी नहीं, एक ही इंसान जो मुजर्रब है, गरचे कि वो गैर मुस्लिम। यहाँ पर जो बात इससे सामने आई थी, उस वक्त तक इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस क़ियाफ़ा शनास आदमी ने। उसके बाद इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि अच्छी खबर से खुश होना ये भी दुरुस्त है और उसको फैलाना भी बेहतर है, दुरुस्त है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बतला रहे हैं ऐसी ऐसी बात भी हजरत आयशा के सामने। उसके बाद आजकल ये जो क़ियाफ़ा शनासी के बदील के तौर पर एक चीज और सामने आई है कि डीएनए टेस्ट लिया जाता है, जिसके अंदर ये बात पता चलती है कि ये किसके नुत्फे से ये इंसान है। मिसाल के तौर पर कभी मान लें, एक फर्ज कर लें, अस्पतालों में किसी नर्सों ने कुछ गड़बड़ कर दी, बच्चा किसका है कैसे पता चलेगा? क्या मशाइख, मुमकिन है नहीं है? क्या शेख? अस्पतालों में कभी मिसाल के तौर पे मान लें नर्सों ने गड़बड़ कर दी, नहाने के लिए लेके गए या डालने के लिए लेके गए, अब वो या तो गिर गया हाथ से या वो बेखबरी में निकल गया। अब कौन किसका बच्चा है? तो नया नया बच्चा भी इतने दिन भी नहीं हुए रहते हैं, चंद घंटे के भी दिन का बच्चा होता है। ये मुमकिन है कि ऐसी बातें हो जाएं। तो ऐसी सूरत में ये डीएनए टेस्ट वगैरह जो हैं, ये एक मोतबर जरिया समझे जाते हैं। बाकी कौन किसका बच्चा है उसकी तफरीक हो सकती है उससे। जी। तो यहाँ पर वो कोई मुसलमान ही डॉक्टर हो ये कोई शर्त नहीं है। जो भी इस चीज में महारत रखते हैं वो इस बात का फैसला कर सकते हैं। तो ठीक है मशाइख, यहाँ तक हम लोग आज हदीस का सिलसिला रोक देते हैं। इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पढ़ेंगे, हदीस नंबर 324। तो नक्तफ़ी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।